تو آئیے ہم طریقہ دیکھتے ہیں. اٹھائیے. جب یہ اٹھاتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز بہت مشہور ہے. کیا بات مشہور ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایک بات مشہور ہے کہ نیک لوگوں کا جنازہ ہلکا ہوتا ہے اور گنہگاروں کا جنازہ بھاری ہوتا ہے. لیکن صحیح بات کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ قرآن حدیث سے ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ نیک لوگوں کا ہلکا ہوتا ہے گنہگاروں کا بھاری ہوتا ہے. علماء نے اس چیز کے تعلق سے تاکید کی ہے کہ آپ ایسا بدگمانی نہ کریں, آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کریں. ہو سکتا ہے جنینلی اس کا وزن زیادہ ہے, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدمی کی ہائٹ کم ہے اور وہاں کسی کی ہائٹ زیادہ ہے, تو زیادہ کم ہونے کی وجہ سے بھی ڈس بیلنس کی وجہ سے کسی ایک آدمی پہ وزن زیادہ آ جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چڑھان پہ جا رہے ہیں تو پیچھے والے پہ وزن زیادہ آ گیا, اب وہ گمان کر رہا ہے بہت گنہگار آدمی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ دوسری چیز, اس وقت پر آپ کو پتا ہے اٹھانے کے بعد جب ہم جنازے کو کندھا دیتے ہیں اس وقت پر کیا کرنا سنت ہے آپ کو پتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہنا, کچھ بھی کہنا ثابت نہیں ہے. امام نووی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پر سنت ہے خاموش رہنا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلند آواز کے ساتھ کوئی ذکر کرنا ہمیں تو بالکل نہیں ملتا. بیہقی میں ہمیں حدیث ملتی ہے صحابہ کے تعلق سے, کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون رفع الصوت عند الجنائز, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ناپسند کرتے تھے کہ جنازے کے وقت پر آوازیں بلند کی جائے. صحابہ کی اس قول سے ہمیں ملتا ہے کہ بلند آواز تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی خاص ذکر ہوتا تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتائے ہوتے, اور ہمیں کیونکہ نہیں ملتا تو اس وقت پر امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت پر جو ثابت بات ہے وہ یہی ہے خاموش رہنا. اور جب آدمی خاموش ہوتا ہے نا تو یہ جنازہ بھلے ہی خاموش ہے لیکن جو باتیں سمجھ میں آتی ہے, جو احساسات دل میں آتے ہیں, وہ جب آپ اٹھا کر چلیں گے نا, تب ایک انسان جب اٹھا کے چل رہا ہے خاموش ہے وہ سوچتا ہے, وہ سوچتا ہے, اور یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اٹھا کر جاتے ہیں تو کیسے چلنا چاہیے؟ تھوڑا تیزی سے, جیسے کہ بات مشہور ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسرعوا بالجنازہ, کہ جنازے میں جلدی کرو. فَإِن تَكُ صَالِحَةً خَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا, اگر وہ نیک ہے تو انہیں اپنے مقام تک جلدی پہنچاؤ. وَإِن يَكُ سِوَىٰ ذَلِكَ, اگر وہ نیک نہیں ہے فَشَرٌ تَدَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ, تو اپنی گردن اپنے کندھوں کے اوپر سے اس بوجھ کو ہٹاؤ. تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا کہ جنازے میں ہمیں جلدی کرنا چاہیے. اور یہ چیز معروف اور مشہور ہے. عام طور پہ دنیا کے لوگ کیا بولتے ہیں, کوئی چیز لے جانا ہے بولیں گے آہستہ آہستہ لے جاؤ بھائی, آہستہ آہستہ لے جاؤ. بلکہ ایسا ایک واقعہ ہوا تھا صحابہ کے زمانے میں, جو آگے کے دور میں جو صحابہ موجود تھے تابعین کے دور تک, اس زمانے کی بات ہے. عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا. ان کا جنازہ جب لے جا رہے تھے تب ایک واقعہ ہوا تھا. کچھ لوگ آگے کی طرف, انہوں نے پیچھے کی طرف رخ کر کہا رویدن رویدن بارک اللہ فیکم, آہستہ آہستہ چلو, آہستہ آہستہ چلو. تو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ آگے کی طرف آئے اور آ کر کے کہا کہ اس ذات کی قسم جس ذات نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو عزت بخشی, اگر تم اس زمانے میں ہمیں دیکھتے ان لنکاد نرمل بها رملا, ہم لوگ تقریباً جیسے دوڑتے تھے اور لوگ پھر بھی پیچھے جلدی جلدی چلتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سنت یہ ہے جلدی چلنا. الحمدللہ عام طور پر لوگ اس چیز پر عمل کرتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ وہ میت جو اندر ہے اس وقت پر جب ہم لے جا رہے ہیں وہ میت بھی کچھ بولنے لگتا ہے. یہ غیب کی خبر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تو پتا چلا, نہیں تو ہمیں تو پتا نہیں چل سکتا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر وہ نیک شخص ہے وہ کہتا ہے قدمونی, مجھے جلدی لے جاؤ, مطلب مجھے جلدی لے جاؤ. اور اگر گنہگار شخص ہو وہ کہتا ہے یا ویلہا این یذهبون بها, کہاں لے جا رہے ہو مجھے, کہاں لے جا رہے ہو مجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی آواز سب لوگ سنتے ہیں, چرندہ پرندے سب سنتے ہیں سوائے انسانوں کی, اور اگر ہم سن لیتے لصائقہ تو ہم لوگ بے ہوش ہو جاتے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جن کا انتقال ہوا وہ اندر کچھ کہہ رہے ہیں, اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم انہیں ان کے مقام تک جلدی لے جائیں. اب ہم آگے دیکھتے ہیں اور کیا چیز کا خیال رکھنا چاہیے. ایک بہت اہم غلطی جو ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہوتی ہے کہ ایمبولینس کا سسٹم آ گیا خاص طور سے شہروں میں, تو چلنے ملتا ہی نہیں ہے, چلنے ملتا ہی نہیں ہے. یہاں پہ ایمبولینس موجود ہے, 2 قدم نہیں چلے تو ایمبولینس میں رکھ دو, پھر وہاں پہ ایمبولینس بالکل قبرستان تک لے جائے گی. یہ جو سنت ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو اگر مجبوری ہو, قبرستان مان لیجئے دور ہے, زیادہ لمبا سفر ہے, بیچ میں ٹریفک جام ہماری وجہ سے ہو سکتا ہے, کوئی ایسا بہت بڑا پرابلم ہو سکتا ہے, مجبوری ہے, اور اگر ایمبولینس لینا ہی ہے تو کم سے کم آگے کھڑا رکھو
تاکہ ہمیں تھوڑا تو چلنے ملے, ہمیں تھوڑا جانے ملے اور اس سنت پر عمل کرنے ملے. کیوں؟ جب یہ لے جاتے ہیں نا تو جتنے لوگ راستے میں ہوتے ہیں نا سب کو عبرت ملتی ہے, سب کو ایک نصیحت ملتی ہے. اور میں آپ کو ایک بہت پیاری حدیث سناؤں گا ابھی. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے, حدیث کی سند صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شامل تھے اور سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. جنازہ لے جایا گیا. جب فارغ ہو کے واپس آ رہے تھے تب پھر سے وہ جانور لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب سوار ہو گئے. صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو منع کیا آپ نے, ابھی جو آپ سوار ہوئے ہیں, جو ان سے سوال پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی, اور جو بات بہت ہی پیاری بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ کانت تمشی, فرشتے چل رہے تھے. فلم اکن لارکب وهم یمشون, تو میں کیسے سوار ہو جاؤں جب فرشتے چل رہے ہیں. تو جب ہم چل کے جاتے ہیں نا جنازے میں تو یہ خیال ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے فرشتے ساتھ میں چل رہے ہوتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلما ذهبوا رکبت, جب فرشتے چلے گئے تو میں سوار ہو گیا. یعنی کہ وہ واپسی کے وقت میں فرشتوں کے تعلق سے ذکر نہیں آتا ہے, جب لے جاتے ہیں تو فرشتوں کے تعلق سے ذکر ملتا ہے. میرے بھائیوں, ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں مشہور بات ہے کہ کندھا دینے کے بعد 10 قدم چلنا چاہیے. یہ 10 قدم چلنے کے تعلق سے بھی کوئی حدیث فکس نہیں ملتی. کیا چاروں طرف ہمیں کندھا دینا ضروری ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں ملتی. ہاں صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں ملتا ہے کہ جو شخص چاروں جگہوں پر کندھا دے دے اس نے جیسے کہ حق ادا کیا ہے. تو ہم یہ کوشش کریں. اور چلنے کے تعلق سے کہاں چلنا بہتر ہے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوار ہے وہ تو پیچھے چلے گا, جو چلنے والا ہے وہ دائیں طرف بائیں طرف پیچھے آگے قریب منہا, جنازے کے قریب رہے بس. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے. تو میرے بھائی میری بہنیں, چلتے وقت کیا سنت ہے؟ قریب رہنا, آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ تینوں کے تعلق سے انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ آگے چلا کرتے تھے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مزید وَاتَّبَعُوا الْجَنَازَةَ, جنازے کے پیچھے چلو. حدیث کے الفاظ جو ظاہری الفاظ ہے پیچھے چلنا, اسی وجہ سے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ چاروں جائز ہے, جائز چاروں طرف چلنا ہے لیکن پیچھے چلنا بہتر ہے. علی رضی اللہ عنہ کا قول اس تعلق سے, وہ کہتے ہیں کہ پیچھے چلنا آگے چلنے کے بنسبت ایسا ہے جیسے کہ جماعت سے نماز پڑھنا اور اکیلے نماز پڑھنا. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ جو آگے والا ہے رہنمائی کرنے کا رول ہوتا ہے, یا قبرستان میں آگے والے پہلے داخل ہوتے ہیں اور پیچھے والے جب تک آتے ہیں تو کئی بار بہت سی چیزیں گڑبڑ ہو چکی ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس علم ہے, سمجھ ہے, آپ جانتے ہیں مسئلے کو, تو آپ آگے سے جا کر رہنمائی کریں گے. تو ہمارے پاس مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, ابو بکر رضی اللہ عنہ کی, عمر رضی اللہ عنہ کی, وہ آگے رہا کرتے تھے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسی اور چیزیں جو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ قوموں میں ہوتی ہیں اور جو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں ہے. ایک چیز ہے کہ جنازے کے دوران میوزیکل انسٹرومنٹس, جسے فیونرل بینڈ کہا جاتا ہے, ایسے گانا بجانا ساتھ میں لے جایا جائے. اسلام میں یہ چیز بالکل منع ہے, یہ اسلامک سسٹم کے بالکل خلاف ہے. سنن ترمذی میں تو الٹا یہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ہذہ الامہ خسف ومسخ وقذف, اس امت میں کچھ لوگ زمین کے اندر دھسائے جائیں گے, ان کے چہرے بدل دیے جائیں گے, ان پر پتھروں کی بارش ہوگی. جب ان سے پوچھا گیا متى ذاک, یہ کب ہوگا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت القینات, جب گانے والیاں عام ہو جائے, والمعازف, جب میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہو جائے, وشربت الخمور, اور شراب عام طور پہ پیا جانے لگے. تو میوزیکل انسٹرومنٹس کی وجہ سے اس دنیا میں بھی سزا آئے گی. یعنی موسیقی کے آلات جو ہوتے ہیں, میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں, میوزک جو ہے وہ اسلام نے منع کیا ہے, اسلام میں منع ہے, حرام ہے. تو ایسے وقت پر جب کوئی شخص جا رہا ہے یہ چیز نہیں صحیح. ایک اور چیز ہے, کچھ جگہوں پہ کلچر ہوتا ہے سلو سپیڈ میں چلنا. سلو سپیڈ میں چلنا اسلامک سسٹم کے مطابق نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ مرنے والے کی فوٹو وغیرہ لے کر جائے, یا کچھ جھنڈے لے جایا جائیں, یا کوئی مشال یا کوئی آگ لے جائی جائے, یا اگربتی لے جائی جائے, یا ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے پھول بانٹے جائیں, یا دیکھا جاتا ہے کہ صدقہ بانٹا جائے, راستے میں جاتے جاتے صدقہ بانٹا جائے. تو ہم کہہ رہے ہیں صدقہ بانٹیے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس جگہ کو, اس مقام کو خاص اگر ہم کریں گے تو ہمیں دلیل دینی ہوگی. دیکھیے میں آپ کی نیکی کے جذبے کو صرف چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت والا ڈائریکشن ملے گا اور مرنے والے کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اسی طرح کچھ لوگ ساتھ میں قرآن پڑھنے والوں کو لیتے ہیں, یہاں تک کہ لاؤڈ سپیکر پر قرآن پڑھا جائے پیچھے سے. قرآن پڑھنا اچھی چیز ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن اس طرح سے جنازے کے اندر اگر پڑھنا ہوتا
سب سے پہلے صحابہ اکرام جو ہم اور آپ سے جذبے میں بہت آگے تھے وہ لوگ پڑھے ہوتے، قرآن حدیث میں ہمیں اس بات کی دلیل مل گئی ہوتی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر ایسے شاعر ہوتے ہیں یا کوئی ایسے کلام کہا جاتا ہے جو مرنے والے کے تعلق سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو۔ یہ سب ہمیں کرنا نہیں ملتا، دعا کرنا اچھی بات ہے، لیکن خاص ہم کریں کہ ابھی تم لوگ بولو، ابھی یہ کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے اچھی اچھی باتیں کرو، اور آج کے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں دنیا دار لوگ، وہ تو یہاں پہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں، اس میں بھی پیچھے کی طرف اپنی گپ شپ شروع ہوتی ہے، اپنی بات چیت شروع ہوتی ہے، کوئی موبائل پہ آ گیا۔ یہ کیا بات ہے بھئی؟ آپ جنازے میں آئے ہو، یہ ثواب کا کام ہے، یہاں پہاڑ کے برابر نیکی جمع کرنے آئے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں اپنی آخرت کی یاد آنی چاہیے کہ میرا کیا ہوگا، میرا جنازہ جائے گا، میں تیار ہوں کہ نہیں تیار ہوں۔ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ اپنی پراپرٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی ساتھ میں نہیں جا رہا ہے، سب ان کو دفن کر کے آنے والے ہیں۔ ایک احساس ہوتا ہے نا کہ میں تیار ہوں کہ نہیں ہوں، کیا میں نے اتنی نیکیاں کی ہے کہ نہیں کی ہے، میرا کیا حال ہونے والا ہے قبر کے اندر، میں اندر سے کیا بولوں گا جب مجھے لے جائے جائیں گے، کیا میں یہ کہوں گا ہاں جلدی کرو، یا میں یہ کہنے والا ہوں کہ کہاں مجھے لے جا رہے ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں احساسات ہیں جو دل میں آنی چاہیے ایسے وقت پر۔ آخر میں ہم ایک حدیث دیکھیں گے جو سنن ابن ماجہ میں ہے، اس کی حدیث کی سند حسن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے جنازے کے پیچھے مت چلو جس کے اندر نوحہ کرنے والی ہو۔ نوحہ کرنے والی جو چلا چلا کے رو رہی ہو، یا کوئی شخص رو رہا ہو چلا چلا کر، یا نوحہ کی الگ الگ جو شکلیں ہیں، جو الگ الگ شکلیں ہیں، وہاں جہاں پہ یہ ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پہ مت جاؤ۔ آخر میں ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں جس میں جیسے کہ نچوڑ ہے یہ آج کی ساری باتوں کا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، جو کسی قوم کے جیسا بننے کی کوشش کرے، وہ انہی میں سے ہے۔ جن کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو کاپی کرتے ہیں، جن کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، انہی میں سے ہے۔ اگر ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، ان کے طریقے پہ چلیں گے، ہم ان میں سے ہیں۔ اگر ہم اور جو دوسری قومیں ہیں جن کے اندر سسٹمز ہے کچھ نہ کچھ، اگر ان کے طور طریقوں پہ چلیں گے تو قیامت کے دن ہمیں ڈرنا چاہیے فہو منہم، وہ شخص انہی میں سے ہے، انہی لوگوں میں سے ہے۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے، اور ان کی سنتوں کو ہمارے معاشرے میں زندہ کرنے کی توفیق دے، ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق دے جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ ہم نے آج لے جانے کے تعلق سے رہنمائی دیکھی، آگے کے ایپیسوڈز میں انشاءاللہ ہم جنازے کی نماز، تدفین اور تدفین کے بعد میں کیا دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔